بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب الصداق. کتاب کی طرح، کتاب کے وزن پر صداق مہر کو کہتے ہیں. مہر کے بیان میں یہ باب ہے. تو مہر کی کوئی معین مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی ہے، مہر کی تعین نہیں کی. کم سے کم مہر کی تعین شریعت نے کی ہے اور وہ ہے 10 درہم. یعنی 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے کسی بھی عورت کا. 10 درہم تقریباً 30.62 گرام کا ہوتا ہے. 10 درہم بنتے ہیں تو آپ یوں کہہ سکتے کہ 31 گرام چاندی جو ہے وہ ایک عورت کا مہر ہو سکتی ہے کم سے کم. تو کہ آپ اس کو آسانی کے لیے 31 گرام کہہ دیں کہ 31 گرام چاندی کی جو قیمت ہے وہ کم سے کم مقدار ہے مہر کی. یا 31 گرام چاندی، خود 31 گرام چاندی جو ہے وہ کم سے کم مقدار ہے مہر کی، شریعت نے مقرر کی ہے. اور شریعت نے 10 درہم کا ہے تو 10 درہم کی مقدار 31 گرام چاندی بنتی ہے. یہ کم سے کم مقدار ہے مہر کی. زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار شریعت نے اس کی مقرر نہیں کی. انسان اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کر سکتا ہے. لیکن صرف مقرر کرنا بھی نہیں بلکہ جو اس کو پھر آسانی سے دے دے، کیونکہ جو مہر مقرر ہو گئے وہ بیوی کا حق ہے اور پھر انسان کے ذمہ قرض رہے گا. ایسے قرضے کا دینا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے. اس طرح مہر کا دینا بھی پھر واجب، ضروری ہے اور فرض کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس لیے اتنا مہر مقرر کرنا چاہیے جو پھر انسان آسانی سے دے دے. اور مستحب یہ ہے کہ وہ پہلی رات کو ہی بیوی کے حوالے مہر کر دے. تو یہ طریقہ کار ہے شریعت کا، پہلی رات اس کے حوالے اس کا حق کر دیا جائے. تو انسان اپنے آپ استطاعت کے مطابق دیکھ لے کہ کتنے پیسے وہ پہلی رات اپنی بیوی کے حوالے کر سکتے ہیں، تو اتنا وہ مہر مقرر کر لیں. اتنا مہر مقرر نہ کرے کہ وہ صرف زبانی جمع خرچ ہو اور پھر بعد میں دینے کی قدرت اور استطاعت نہ ہو. صرف لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی اور اپنی تکبر کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے، زبانی جمع خرچ کرے اور بہت بھاری رقم مہر کیا کرے، مقرر کرے اور دینے کی نیت نہ ہو. تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے ایسا کرنا. اور اس لیے حضرت آگے حدیث آئے گی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زیادہ مہر مقرر نہ کیا کرو. اگر زیادہ مہر مقرر کرنے سے کسی کو دنیا کی شرافت حاصل ہوتی یا یہ زیادہ مقرر کرنا رب العالمین کے ہاں تقوی کا باعث ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ زیادہ مہر مقرر کرتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں جس سے بھی نکاح کیا یا اپنی بیٹیوں کا نکاح کرایا تو 12 اوقیہ سے زیادہ مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا. 12 اوقیہ 500 درہم بنتے ہیں. تو اس سے زیادہ مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مقرر نہیں کی. تو اس لیے شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی، لیکن جو اپنی استطاعت کے مطابق آسان ہو تو وہ مہر مقرر کیا جائے. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ جب تک شوہر اس کا مہر نہ دے تو
عورت اس کو اپنے قریب آنے نہ دے، اس کو صحبت کی اجازت نہ دے۔ شریعت نے عورت کو حق دیا ہے، لیکن یہ تب تک حق حاصل ہے کہ جب تک وہ صحبت کی اجازت نہ دے۔ اگر ایک مرتبہ صحبت کی اجازت دے دی تو اس کے بعد پھر بیوی کے اختیار ختم ہو جاتا ہے، حق ختم ہو جاتا ہے۔ تو بیوی یہ کہہ سکتی ہے شوہر کو کہ جب تک میرا مہر مجھے نہیں دو گے تب تک آپ کو میرے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے، تو اس لیے مہر کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ الفصل الاول، پہلی فصل، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جات امرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، فقالت، اور کہا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، انی وہبت نفسی لکا، میں نے اپنا آپ کے حوالے کر دیا ہے، یعنی میں نے اپنی جان، اپنا آپ کو ہبہ کر دیا، آپ کو تحفے میں دے دیے۔ اب میں آپ کی ہوں، آپ جو چاہے کریں، مجھے اپنے نکاح میں رکھے، کسی اور کے نکاح میں دے، یا مجھے جو حکم کرتے ہیں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یعنی اس طرح انسان کو کوئی مال دیا جاتا ہے، ہبہ کیا جاتا ہے، تحفہ دیا جاتا ہے، تو پھر انسان کا حق ہوتا ہے، انسان اس کا مالک ہو جاتا ہے، اس مال کے ساتھ جو چاہے مرضی کرے۔ تو اس عورت نے بھی کہا کہ میں نے اپنا آپ کو ہبہ کر دیا ہے، اب آپ جو حکم کریں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ فقامت طویلا، تو عورت کافی دیر کھڑی رہی۔ فقام رجل، تو ایک شخص کھڑا ہوا، یعنی مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوا۔ فقال، اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، زوجنیہا ان لم تکن لک فیہا حاجہ، اللہ کے رسول میری شادی سے کروا دیجئے، اگر آپ کو اس عورت میں کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، تو آپ میری شادی سے کروا دیں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل عندک من شیء تصدقها، کہ آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے کہ آپ اس کا مہر عطا کریں، یعنی آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے جس کو آپ اس عورت کو بطور مہر کے دے۔ قال، اس نے فرمایا، ما عندي الا ازاری ھذا، میرے پاس تو میرے صرف یہ کپڑے ہی ہیں، ان کپڑوں کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلتمس، آپ ڈھونڈیں، آپ دیکھیں آگے پیچھے آپ کا کوئی مال پڑا ہو، کوئی چیز آپ کے پاس ہو، ولو خاتما من حدید، اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، یعنی لوہے کی انگوٹھی جیسی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس پڑی ہے تو آپ اس عورت کو بطور مہر کے وہ دے دیں۔ فلتمس فلم یجد شیئا، اس نے آگے پیچھے ڈھونڈا اپنے جیب میں آگے پیچھے، لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل معک من القرآن شیء، کہ آپ کے پاس قرآن کا کچھ حصہ بھی ہے، یعنی آپ کو کچھ قرآن یاد بھی ہے کہ نہیں، یعنی آپ کو کچھ قرآن یاد ہے۔ قال، اس نے کہا، نعم، جی، سورۃ کذا و سورۃ کذا، وہ صورت یاد ہے، فلانی صورت یاد ہے اور فلانی صورت یاد ہے۔ فقال، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد تزوجتکہا بما معک من القرآن، میں آپ کی شادی کراتا ہوں اس عورت سے اس وجہ سے کہ آپ کو قرآن یاد ہے، اس وجہ سے۔ تو یہ با کیا ہے؟ سببیہ ہے، کہ آپ کی میں شادی کراتا ہوں اس وجہ سے کہ آپ کو قرآن یاد ہے۔ تو یہ قرآن سبب بنا ان کے نکاح کے لیے، مہر نہیں ہے۔ مہر تو پھر یعنی اس مرد پر، اس شخص پر قرض ہو گیا، دین ہو گیا، یعنی مہر آپ بے شک بعد میں ادا کر دیں شادی کے بعد، لیکن میں آپ کی شادی اس لیے کرا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو قرآن یاد ہے۔ تو یہ با بدلیہ نہیں ہے، بما معک میں جو با ہے، قد تزوجتکہا بما معک من القرآن، تو یہ جو با ہے یہ سبب کے لیے، یعنی قد تزوجتکہا، میں نے آپ کی شادی کرائی، با اس سبب سے، اس وجہ سے، بما معک من القرآن، کہ آپ کو قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے، یعنی اس قرآن کی وجہ سے جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کو یاد ہے۔ یہ احناف کا مسلک ہے۔ شوافی وغیرہ اور باقی علماء کا مسلک یہ ہے کہ یہ با بدلیہ ہے، یہ بدل بن رہا ہے، تو بدل جب بنے گا تو صورت میں معنی ہوگا کہ میں آپ کی شادی کرا رہا ہوں اس کے بدلے میں جو قرآن آپ کے پاس ہے، اس قرآن کے بدلے میں، یعنی یہ قرآن آپ کی نکاح کا بدل بن رہا ہے، مہر بن رہا ہے۔
تو اگر با کو بدلیہ قرار دے تو اس صورت میں یہ جو قرآن ہے اور جو قرآن عورت مرد کو یاد تھا اور وہ مرد پھر آگے اس عورت کو سکھائے گا، تو یہ سکھانا اور اس قرآن کا یاد ہونا یہ ان دونوں کی نکاح کے لیے کیا بن رہا تھا؟ مہر بن رہا تھا اس عورت کو لیے۔ تو با بدلیہ قرار دے تو قرآن کا یاد کرنا یا بما معک من القرآن، قرآن کا یاد کرانا اس عورت کو، یہ اس عورت کا مہر ہے۔ اور با سببیہ قرار دے تو یہ با صرف سبب بن رہا ہے کہ میں اس سبب سے آپ کی شادی کرا رہا ہوں کہ آپ کو قرآن یاد ہے اور آپ اس عورت کو سکھائیں گے، لیکن باقی جو مہر ہے، مہر پھر کیا ہے اس کا ذکر حدیث میں موجود نہیں ہے، وہ انسان کے ذمہ دین ہوگا، کیونکہ نکاح میں اگر مہر کا تذکرہ نہ بھی کیا جائے تب بھی نکاح ہو جاتا ہے، تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس حدیث میں مہر کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اگر باسببیہ قرار دیا جائے تو اس صورت میں صحابی کے اوپر مہر ادار ہوگا اور یہ سبب بن رہا ہے، جس طرح آخر میں حدیث آئے گی باب کے آخر میں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو کیا ہے سبب بنا نکاح کا، وہ اسلام بنا، کہ انہوں نے اس سبب سے شادی کی کہ ابو طلحہ مسلمان ہوں گے تو ام سلیم نے کہا کہ میں آپ سے شادی کروں گی، تو وہ مسلمان ہو گئے، تو اس سبب سے انہوں نے اس سے کیا کر لی؟ شادی کر لی، لیکن مہر اسلام کو قرار نہیں دیا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حناف کے نزدیک قرآن یا اسلام جو ہے یہ مال نہیں ہے، اور مہر جو ہے مال بن سکتا ہے، جو چیز مال نہیں ہے وہ مہر نہیں بن سکتا، یہ صفات ہے، تو صفات مہر نہیں بن سکتے۔ اور باقی ائمہ کے نزدیک ان حدیثوں کی وجہ سے صفات جو ہے وہ بھی مہر بن سکتا ہے، یعنی کسی کو قرآن سکھانا یہ بھی مہر بن سکتا ہے، تو ان حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے نزدیک یہ با سببیہ ہے، با بدلیہ نہیں، لیکن ان کے نزدیک با بدلیہ ہے۔ دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اگر لوہے کی کچھ انگوٹھی ہے تو اس سے بھی آپ کیا کر سکتے ہو؟ مہر دے سکتے ہو۔ تو ہم نے تو ابھی پڑھا کہ 10 درہم سے کم مہر جائز نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نکاح اس طرح کرا سکتے ہیں، یہ دونوں کا جواب ہے، بما معک کا بھی ولو خاتمہ کا بھی۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ ولو خاتمن سے مراد یعنی آپ مہر کی دو قسمیں ہیں، مہر معجل اور مہر مؤجل، یعنی فی الفور مہر دینا اور مہر بعد میں دینا، اس کو معجل کہتے ہیں، یعنی مہر کو ادار رکھنا اور بعد میں عطا کرنا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معجل مہر کچھ دے دیا جاتا ہے اور پھر بعد میں باقی مہر دیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر معجل کے طور پر تو آپ کچھ دے دیں، چاہے وہ لوہے کی انگوٹھی ہی دے دے، باقی جو پورا مہر ہے وہ آپ بعد میں ادا کر دیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ولو خاتم من حدید، لوہے کی کوئی انگوٹھی بھی اگر آپ کے پاس ہے تو مہر معجل کے طور پر آپ دے دیں، باقی مہر پھر آپ بعد میں ادا کر دیں۔ تو اس سے یہ مسئلہ نہیں آ سکتا کہ ایک انگوٹھی بھی مہر بن سکتی ہے، بلکہ یہ مہر معجل کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مہر معجل میں آپ انگوٹھی دے دیں، باقی مہر معجل جو ہے وہ پھر آپ بعد میں دیتے رہیں۔ جس طرح آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ مہر معجل کے طور پر کچھ 1 تولہ سونا دے دیا جاتا ہے، باقی جو مہر وہ بعد میں دیا جاتا ہے، اسی طرح کچھ پیسے دے دیے جاتے ہیں اور بعد میں پورا مہر بعد میں عطا کیا جاتا ہے، کچھ حصہ پہلے دے دیا جاتا ہے، تو اس کو مہر معجل کہتے ہیں۔ تو یہ بھی مہر معجل کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آگے ایک دوسری حدیث آئے گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو دونوں ہاتھ بھر کر ستو دے دے یا دونوں ہاتھ بھر کر کھجورے دے دے، یعنی 1 مٹھ کھجورے یا 1 مٹھ ستو دے دے، تو وہ بھی مہر بن سکتا ہے، وہ عورت اس کے ذریعے اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو اس کا بھی مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ وہ مہر معجل کے طور پر اگر کوئی شخص 1 مٹھ ستو دے دے یا 1 مٹھ کھجورے دے دے تو وہ عورت اس کے ذریعے اس مرد کے لیے حلال ہو جائے گی، یعنی یہ مہر معجل ہو جائے گا، باقی مہر معجل جو ہے جو باقی حصہ ہے وہ پھر بعد میں انسان ادا کرے۔ تو حدیث آگے آئے گی تو اس کے تشریح ہم نے اس کے ساتھ کر دی تاکہ دوبارہ وہاں پر تشریح کرنی نہ پڑے۔ تو یہ بات آپ سمجھ گئے کہ ولو خاتمن سے مراد من حدید سے مراد مہر معجل ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انطلق، اس عورت کو لے جاؤ، فقد تزوجتکھا، میں نے آپ کی شادی سے کرا دی ہے۔ تو اس میں با کا ذکر نہیں ہے، یعنی میں نے آپ کی شادی کرا دی ہے، تو شادی کر دی، مہر کا ذکر نہیں ہے، مہر پھر آپ بعد میں ادا کریں، لیکن فعلمھا من القرآن، لیکن اس عورت کو آپ نے قرآن سکھانا ہے، یعنی آپ کی شادی اس لیے کرائی کہ آپ اس عورت کو قرآن سکھائے، باقی مہر
کا ذکر حدیث میں موجود نہیں ہے، تو یہ بھی احناف کے مسئلے کی تائید کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ اس عورت کو لے جائیں، میں نے آپ کی شادی کرا دی، بے شک آپ کے پاس مہر نہیں ہے، مہر بے شک آپ بعد میں دے دینا، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ فعلمھا من القرآن، یا آپ نے اس کو قرآن سکھانا ہے، آپ اس کو قرآن سکھائے کیونکہ آپ کو قرآن یاد ہے، تو اس سبب کی اس وجہ سے میں نے آپ کی شادی کرائی تاکہ آپ اس کو قرآن سکھائیں، باقی مہر جو ہے وہ پھر آپ بعد میں دیتے رہے۔ وعن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ سالت عائشہ، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کم کان صداق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر کتنا تھا، یعنی انہوں نے کتنا مہر دیا اپنی ازواج مطہرات کو۔ قالت، انہوں نے فرمایا کان صداقہ لازواجہ 12 اوقیہ ونشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر اپنی ازواج مطہرات کے لیے 12 اوقیہ اور ایک نش تھا۔ 12 اوقیہ، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اور نش کہتے ہیں نصف کو، تو نش جو ہے وہ 20 درہم کا ہو گیا، تو 12 اوقیہ اور ایک نش، یہ تقریباً آگے اس کی تشریح خود بھی آئے گی، یہ 500 درہم بنتے ہیں۔ قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا اتدری من نش، کیا آپ کو معلوم ہے کہ نش کیا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں۔ قالت نصف اوقیہ، نصف اوقیہ کو نش کہتے ہیں۔ فتلک 500 درہم، تو یہ 500 درہم ہو گئے۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ ونش بالرفع، اور امام مسلم کی روایت میں جو نش ہے وہ رفع کے ساتھ ہے، لیکن اس روایت میں ونشا فتح کے ساتھ ہے۔ ونش بالرفع فی شرح سنہ وفی جامع الاصول، شرح سنہ میں بھی رفع کے ساتھ ہے اور جامع الاصول میں بھی رفع کے ساتھ ہے۔ الفصل الثانی، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ وہی روایت ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں الا لا تغالوا صداقۃ النساء، خبردار سنو، اپنی عورتوں کا مہر باری نہ رکھواؤ، باری مہر نہ باندھو، فإنها لو كانت مکرمۃ فی الدنیا، اگر باری مہر دنیا میں عزت اور شرافت ہوتا، یعنی باری مہر دنیا میں عزت اور شرافت کا سبب ہوتا، وتقوی عند اللہ، اور اللہ کے ہاں یہ تقوی اور پرہیزگاری کا سبب ہوتا، لکانا اولاکم بہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی تم سب سے اس کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ باری مہر رکھواتے۔ ما علمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شیء من نسائی، کہ اپنی عورتوں میں سے کسی سے نکاح کیا ہے، ولا انکح شیء من بناتی، اور اپنی بیٹیوں میں سے کسی کا نکاح کروایا ہے، علی اکثر من 12 اوقیہ، 12 اوقیہ سے زیادہ پر، میں نہیں جانتا کہ 12 اوقیہ سے زیادہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح یا اپنی بیٹی کا نکاح کروایا ہو، تو لہذا سب سے زیادہ مقدار 12 اوقیہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باری رقم نہیں رکھوائے، حالانکہ وہ اس کے زیادہ حقدار تھے، اگر یہ شرافت اور عزت کی نشانی ہوتی یا اللہ کے ہاں پرہیزگاری کا سبب ہوتی تو وہ اس کے زیادہ حقدار تھے، حالانکہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ انہوں نے 500 درہم سے زیادہ مہر کبھی رکھوایا ہی نہیں، نہ اپنی بیویوں کا اور نہ اپنی بیٹیوں کا۔ وعن جابر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتا فی صداق امرأته ملء کفیہ سبیقا او تمرا فقد استحل، جو شخص اپنی عورت کے مہر میں دونوں بھرے ہوئے ہاتھ ستو کے دے دے یا کھجور کے دے دے، یعنی ایک مٹھ ستو دے دے یا ایک مٹھ کھجور دے دے، فقد استحل، تو اس نے اپنی بیوی کو حلال کر لیا، یعنی اس نے نکاح کو حلال کر لیا۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ مہر معجل ہے، کہ مہر معجل میں اتنا بھی دے دے تب بھی کافی ہے، باقی مہر بعد میں دے۔ وعن عامر بن ربیعہ، عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان امرأۃ من بنی فزارہ، کہ بنی فزارہ کی ایک عورت نے تزوجت علی نعلین، ایک شخص سے 2 جوتوں پر شادی کی، یعنی ان کی مہر میں 2 جوتے رکھے گئے، بطور مہر کے 2 جوتے رکھے گئے۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارضیت من نفسک ومالک بنعلین، کیا آپ اپنی مالداری کے باوجود اپنے آپ کو 2 جوتے دینے پر راضی ہو گئی، 2 جوتوں کی پر آپ راضی ہو گئی؟ قالت نعم، تو اس عورت نے کہا ہاں میں راضی ہوگی۔ فاجاز ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکاح کو برقرار رکھا، جائز رکھا۔
یعنی یا تو وہ جوتے مہنگے ہوں گے 10 درہم سے تو پھر تو جائز ہے، لیکن اگر وہ 10 درہم سے سستے ہیں تو اس صورت میں پھر یہ بھی مہر معجل کے بارے میں کہ مہر معجل میں 2 جوتے دی، باقی مہر پھر بعد میں ادا کرنا ہوگا۔ وعن علقمۃ، اور یہ تمام حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یا ابتدائی اسلام کی بات ہے، بعد میں پھر جو ہے مہر کم سے کم 10 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا۔ اور دوسری بات یہ فعلی حدیثیں ہیں ساری، اور وہ جو 10 درہم والی حدیث ہے وہ قولی حدیث ہے، اور جب فعلی اور قولی حدیث میں کیا آ جائے تعارض آ جائے تو قولی حدیث کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں وجوہ ترجیح کی، تو لیکن یہاں پر آپ کو مقصودی باتیں بتا دی کہ وہ قولی حدیث ہے، دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور تیسری بات یہ کہ یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ نعلین جو ہے یہ 10 درہم سے مہنگے تھے، اور پانچویں بات یہ ہے کہ یہ مہر معجل ہے۔ عن علقمۃ عن ابن مسعود، حضرت علقمہ ابن مسعود تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہ سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرز لها شيئا، کہ ان سے ایک شخص کے بارے میں سوال پوچھا گیا، فتویٰ پوچھا گیا، ایک ایسے شخص کے بارے میں تزوج امرأة جس نے ایک عورت سے شادی کی، ولم يفرز لها شيئا، اور اس شخص نے اس عقد نکاح میں اس عورت کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا، ولم يدخل بها، اور اس شخص نے اس عورت کے ساتھ دخول صحیحہ بھی نہیں کیا۔ دخول صحیحہ یعنی دونوں کو تنہائی میں کچھ وقت مل جائے میاں بیوی کو، جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کو دخول صحیحہ کہتے۔ حتی مات، اس شخص نے مہر بھی مقرر نہیں کیا کوئی، اور دخول صحیحہ بھی نہیں کیا، لیکن نکاح کیا ہے، تو دخول صحیحہ سے پہلے حتی مات وہ شخص مر گیا، فقال، تو اس شخص اب حکم کیا ہے؟ یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے اپنی بیوی کا مہر بھی مقرر نہیں کیا اور دخول صحیحہ بھی نہیں کیا، وہ مر گیا، تو اب اس کا حکم کیا ہے کہ اس کی بیوی کو مہر ملے گا نہیں ملے گا، عدت گزارے گی نہیں گزارے گی، کیا حکم ہے؟ فقال ابن مسعود لہا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لہا مثل الصداق نسائیہ، کہ اس عورت کو اس کے خاندان کی عورتوں کے برابر مہر ملے گا، اس کو مہر مثل کہتے ہیں، جس عورت کا مہر مقرر نہ ہو اس کو مہر مثل ملتا ہے۔ مہر مثل کہتے ہیں کہ اس عورت کے خاندان کی جو باقی عورتیں ہیں ان عورتوں کو جتنا مہر ملا تھا اس کو بھی اتنا ہی مہر ملے گا، یعنی اس کی پھوپھی، اس کی خالہ، اس کی بہن کا جو مہر، اگر ان میں سے کسی کی شادی ہوئی ہوگی لازمی بات ہے، ان کا جتنا مہر مقرر کیا تھا اور مہر مقرر ہوا تھا عقد نکاح میں، اتنا ہی مہر اس عورت کو ملے گا جس کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا گیا۔ لا وقص ولا شطط، نہ اس میں کوئی کمی ہوگی، زیادتی ہوگی، ولا شطط، اور نہ کوئی کمی ہوگی، وعلیہ العدہ، اور اس عورت پر عدت گزارنا بھی لازم ہے، ولہ المیراث، اور اس عورت کو اپنے خاوند کے میراث میں بھی حصہ ملے گا۔ فقام معقل بن سنان الاشجعی، تو معقل بن سنان الاشجعی رحمہ اللہ وہاں موجود تھے، وہ کھڑے ہوئے، رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہے، یہ کھڑے ہوئے، فقال، اور کہا، قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بروع بنت واشق امرات منا بمثل ما قضیت، ہمارے خاندان میں سے ایک عورت بروا بنت واشق کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فیصلہ کیا تھا جس طرح فیصلہ آپ نے کیا۔ یعنی یہ حدیث تو پوری موجود نہیں ہے، یہ جب ابن مسعود تعالیٰ سے یہ سوال پوچھا گیا تو ابن مسعود تعالیٰ نے 1 مہینہ سوچ بچار کیا اور 1 مہینہ اجتہاد کیا، 1 مہینے کے بعد پھر ان کو یہ جواب دیا، اور اپنے اجتہاد سے دیا، کیونکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا علم نہیں تھا۔ تو جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو معقل بن سنان الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو آپ نے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بروا بنت واشق جو ہمارے خاندان کی ایک عورت تھی اس کے بارے میں یہی فیصلہ کیا تھا اور اس کا مسئلہ یہی تھا۔ تو جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ سنا، ففرح بها ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ میں نے ایسا فیصلہ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو اس وجہ سے وہ خوش ہو گئے کہ میرا فیصلہ شریعت کے مطابق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق ہے۔ رواه الترمذی و ابو داؤد والنسائی والدارمی۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، عن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا کانت، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہا کانت تحت عبداللہ بن جحش، کہ وہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، فمات بارض الحبشہ، اور وہ عبداللہ بن جحش حبشہ میں جب ہجرت کی تھی مسلمانوں نے تو حبشہ میں ان کی وفات ہو گئی، فزوجها النجاشی، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ام حبیبہ کا نکاح حضرت نجاشی نے
جو حبشہ کے بادشاہ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا. وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ 4,000 اور اس کا مہر یعنی ام حبیبہ کا مہر نجاشی نے 4,000 مقرر کیا. وفی روایت اور ایک روایت میں ہے 4,000 درہم 4,000 درہم مقرر کیا. وبعث بها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارا شرحبیل بن حسنہ اور شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ ام حبیبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ حدیث ہے ابو طلحہ کی جو آپ کو باب کے شروع میں بتائی تھی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ تزوج ابو طلحہ ام سلیم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلیم سے شادی کی. فکان الصداق ما بینہما الاسلام تو ان کے درمیان جو مہر تھا وہ اسلام تھا. اسلمت ام سلیم قبل ابی طلحہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ سے پہلے اسلام لا چکی تھی. فخطبہا تو ابو طلحہ نے ان کو پیغام نکاح بھیجا یعنی رشتہ بھیجا. فقالت تو ام سلیم نے کہا انی قد اسلمت میں تو مسلمان ہو گئی ہوں. فإن اسلمت نکحتک اگر آپ بھی اسلام قبول کر لے تو میں آپ سے نکاح کر لوں گی. فاسلم تو ابو طلحہ بھی اسلام لے آئے. فکان الصداق ما بینہما تو اسلام ان دونوں کے درمیان کیا تھا مہر تھا. تو یہاں سے بھی مراد صداق ما بینہما سے مراد کہ یہ اسلام جو ہے ان کے دونوں کی شادی اور نکاح کے لیے سبب بنا. یعنی اگر آپ بھی اسلام لے آئے تو میں آپ سے شادی کر لوں گی بغیر اسلام کے تو شادی ہو نہیں سکتی. فرمایا کہ یہ اسلام ان دونوں کے درمیان سبب بنا. باقی جو مہر ہے تو مہر کیا ہے پھر بعد میں دیا گیا یعنی مہر پھر کیا ہے ان کے ذمے قرض ہو گیا تو اسلام کیا ہے یہ سبب بنا. تو ان حدیثوں میں جو ذکر ہے یا پہلی والی حدیث میں جو ذکر تھا اس کا یہ ہے کہ یہ اسلام سبب ہے اور مہر کے لیے سبب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مہر ہے وہ ادار ہے. یا یہ ہے کہ ابتدائی اسلام کی بات ہے بعد میں یہ منسوخ ہو گئی قولی حدیثوں سے. اور دوسری بات یہ حدیث فعلی ہے اور وہ حدیث 10 درہم والی وہ قولی ہے. اور چوتھی بات یہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے خصوصیت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے ساتھ یہ مخصوص ہے کہ یہ ایسے نکاح صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرا سکتے تھے بغیر مال کے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. باقی کسی امت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بغیر مال کے کسی کا نکاح کروا لے کسی صفت پر. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب نکاح بغیر مال کے درست نہیں یا مہر بغیر مال کے مہر اگر رکھا جائے گا تو مال رکھا جائے گا کوئی صفت مہر نہیں بن سکتی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. وما علینا الا البلاغ المبین. باقی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں.